بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک بکری نے انسان کے بچے کو جنم دیا۔ ایک ایسی کہانی جسے سننے کے بعد آپ سب کی روح تک لرز جائے گی۔ یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس واقعہ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس واقعہ سے عبرت حاصل ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ یہ شخص اس بکری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا اور بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اس گاؤں کی دائی تھی اور میں نے اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ عورتوں کی یہاں ولادت کروائی تھی۔ سب لوگوں کا مجھ پر بہت بھروسہ تھا، لیکن جب مولوی حیرانی سے میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا، اماں جی آج آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تمہارے گھر میں تو ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری بیوی تو بانجھ ہے۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے نہیں، مجھے آپ کی ضرورت بانو کے لیے ہے۔ میں نے کہا، بانو کس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے؟ آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں چلی گئی کیونکہ یہ کام اتنا مشکل تو ہے نہیں تھا۔ ایک بکری کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ مولوی عثمان کو اپنی بکری سے بہت زیادہ محبت تھی، اس نے اس کا نام بانو رکھا تھا۔ وہ اس بکری کے پیچھے پاگل تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس پر جان دیتا تھا۔ سردیوں میں اس کے کپڑے بھی بنایا کرتا، اس کے لیے الگ سے کمرہ بنا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو پتا تھا مولوی عثمان کی جان اس بکری میں بستی ہے، اور کہتا ہے جب سے بکری لے کر آیا ہوں تب سے میرے حالات ہی بدل گئے ہیں۔ بکری تھی بھی بڑی خوبصورت، لمبی اور سفید رنگ کی۔ اتنی اونچی بکری ویسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ یہ اس کا خیال ہی رکھتا تھا اس لیے وہ اتنی بڑی تھی۔ میں بھی وہاں پر چلی گئی اور پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا زیادہ کام نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے اسے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پتہ کر یہ کس کی حرکت ہے؟ اس پر وہ خود بھی حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس سے تو نہ بات کی جائے کیونکہ اسے بھی یہ سب کچھ دیکھنے کی امید نہیں تھی، لیکن جب پتہ کیا گیا یہ کس کی کارستانی ہے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، سر سے آسمان بھی چلا گیا، کیونکہ مولوی عثمان کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا کیونکہ یہ کام ہی ایسا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں ہی جذباتی نہیں ہو سکتی، کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد کا بہت شوق ہوتا ہے۔ مولوی عثمان بھی ایسا ہی تھا اور میرے ہی ان ہاتھوں میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں بڑی اچھی عورت تھی، اب اس دنیا سے وہ جا چکی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بیوی رہتی تھی جو بس مناسب سی خاتون تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ کہیں آنا جانا رکھتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر میرے پاس آتی تھی، مجھ سے کوئی دوائی لے کر جاتی کیونکہ میں اس گاؤں کی بوڑھی دائی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تیرے یہاں امید نہیں ہونے والی، تو شہر جا کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا لے۔ آج کل شہری ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طریقے نکالے ہیں، اللہ کرے تیرے یہاں بھی اولاد ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی، آپ کو پتہ تو ہے ہم غریب لوگ ہیں اور مولوی عثمان کبھی بھی مجھے شہر لے کر نہیں جائے گا، اور اتنے تو پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بس یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا جب وہ بدبخت کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو ایسے اٹھا کر لایا تھا جیسے اس کے یہاں اولاد پیدا ہو گئی ہو، اس لیے اس کا نام بانو رکھ دیا، اور پھر پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا رہتا اور جیسے وہی اس کی اولاد ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بکری بھی بڑی ہو گئی اور اب دودھ بھی دیتی تھی۔ میں بوڑھی عورت تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ پاؤ بھر دودھ میرے لیے رکھ دیا کرو، وہ ایسا ہی کرتا تھا، لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے بیٹھا تھا سر پکڑ کر کے جیسے سب کچھ اس کی اپنی بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہوا ہے۔ جب صبح صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پر کھڑا دستخط دے رہا تھا، کہنے لگا، میری بکری کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، لیکن تیری بکری تو اکیلی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں خالہ، لیکن آپ میرے ساتھ چلے، مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی،
وہ اپنے شوہر کو اتنا پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھی ماں باپ نے زبردستی شادی کروائی ہے، وہ لڑکی اچھی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا، کیونکہ یہ گاؤں تھا جہاں پر کسی عورت کا بانجھ ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ اس نے بانوں کے لیے ہی بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھی کچھ بیمار سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ میرا کام نہیں، لیکن وہ جو جانور کا ڈاکٹر ہے نا، یہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسی لیے چل میں تیری تھوڑی بہت مدد کر دیتی ہوں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنا حقہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہے اور مجھے کچھ ایسا دکھنے کو ملے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا تو باہر چلا جا۔ میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے آس پاس سے کسی نامعلوم بچے کے رونے کی آواز آئی، میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم تو نہیں ہے کہ بچے کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے۔ اتنی عورتوں کے بچے پیدا کروائے تھے، اسی لیے ایسا لگتا ہے۔ یہ سب اب میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے، لیکن جب میں نے ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بانو کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس کے پاس ایک نامولود بچہ پڑا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ میں نے بانو کو چیک کیا، اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن وہ بچہ ایسے ہی گھاس پر پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ جب میں وہ بچہ اٹھا کر باہر نکلی تو سامنے مولوی عثمان کی بیوی اور گاؤں کی عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ بھی بکری کا دودھ لینے ہی آئی تھی، لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اندر بانوں کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا ہاں، اب میں تم لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن جلدی جلدی اس کو سنبھالو نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی عثمان کی بیوی نے آگے بڑھ کر بچہ میرے سے لے لیا اور کہا میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ وہ بڑی جلدی آگے بڑھ گئی، بچے کو لے کر اندر جا رہی تھی۔ جب مولوی عثمان نے یہ منظر دیکھ لیا، اس نے کہا بانو کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے، لیکن اور بہت سے معاملات خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ تو کبھی ٹھیک کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اور میں نے اسے بتایا کہ تیری بکری کے یہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیسا ہے بچہ؟ میں نے کہا انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کیا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اماں میں آپ کو نیند سے جگا کر لایا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں جو بات آئے وہ کرو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جا کر سو جاؤ، لیکن یہ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ اس نے کہا مذاق جا کر دیکھ تیری بیوی اندر کیا لے کر گئی ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس لٹا لیا تھا اور دوسری عورت کو کہا کہ جا کر اپنے گھر سے بچے کا فیڈر اور دودھ لے آئے، کیونکہ اس عورت کے یہاں بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ دودھ لینے آئی تھی اور اب اس بچے کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میری نظر بڑی تیز تھی، میں ان کی نظر میں دیکھ کر یہ بتا دیتی تھی کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ تو دودھ پی کر سکون سے سو گیا، لیکن اب اس گھر کے لوگوں کا سکون برباد ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب تو زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے کہا یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ ہم نے کہا ہم نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا؟ تو بتا یہ سب کیا ہے؟ تیری بکری تھی، تیرے آس پاس رہتی تھی اور تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری بکری کے یہاں ولادت ہوگی، اور جب ولادت ہونے والی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی چھوٹا سا میمنہ ہی اس دنیا میں آئے گا، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بیوی کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی، بچے کو بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی اور نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم سب حیران تھے، تو اس کو بھی حیران ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ حیران نہیں تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کہ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے عموماً انہیں اپنے بچے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن اس عورت سے میں جب بھی پوچھتی تھی وہ یہی کہتی تھی مجھے بچوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔
اگر بچے نہیں ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب اس بچے کو ایسے پکڑ کر بیٹھی تھی کہ جیسے خود سے دور کرے گی تو اسے سانس ہی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کہ شمع تو بھی کچھ بول لے، خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بولوں، میرے بولنے نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا، یہی اس بکری کو اٹھا کے لے آئے تھے اور پورا دن اس کے آس پاس رہتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ میں کس پر شک کروں۔ مولوی عثمان نے پاس پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس نے کہا کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، لیکن آپ ہی بتا دیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہ سب قدرت کے خلاف ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کسی کی بہت بڑی سزا ہے۔ مولوی نے کہا اس بچے کا کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی شمع کہنے لگی کہ بچے کو میرے پاس رہنے دے، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، بس یوں سمجھے کہ ہماری اولاد مل گئی۔ آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے اور کتنے جھگڑے کیے ہیں آپ سے، لیکن آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ اب یہ اولاد ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، ہم اس کو پال لیں گے۔ مرد کے اندر بہت صبر ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صبر جواب دے جاتا ہے نہ تو وہ خاموش ہی ہو جاتا ہے۔ مولوی عثمان کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا، وہ خاموش ہو گیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب شمع رونے لگی۔ اس نے کہا دیکھیں نا اماں، میں نے اس سے کتنی دفعہ کہا ہم کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں تو لوگوں کے بچے ہی جوان ہوتے دیکھ رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے نا، یہ مجھے شہر لے کر گئے ہیں، انہوں نے کبھی مجھ پر دھیان ہی نہیں دیا، مجھ سے زیادہ تو اس کو اس بکری سے محبت تھی، میں نے سوچا تھا کہ کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، لیکن آج کل ایسے بچے ملتے نہیں ہیں۔ شمع بولی اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بہن نازیہ، اللہ نے اس پر یہ کرم کیا، ایک ساتھ ہی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، پھر اللہ نے اسے ایک ساتھ ہی 2 بیٹے اور دے دیے، وہ بہت محنت مزدوری کرتے تھے، وہ ہمیں اپنا بچہ دینے کو تیار تھی، اس کے شوہر تو محنت مزدوری کرتے تھے، 5 بچوں کو کیسے پالتے، اور پھر میری بہن کی اولاد تھی، اور یہ جو آپ کا مولوی عثمان ہے نا، اس نے کہا کہ اس کا باپ کم ذات ہے اور ہم نے ایسا بچہ نہیں لینا جس کے اندر گھٹیا ذات کا خون ہو، دیکھیے نا اس نے کتنے بڑے بڑے بول بولے ہیں، شاید جس کے لیے اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دکھایا، اس نے کبھی مجھے سنجیدہ نہیں لیا اور نہ ہی میرا علاج کروایا، نہ میرے لیے دعا کی، نہ مجھے کہیں دم کروانے لے گیا۔ میں نے کہا کسی سے اولاد لے لیتے ہیں تو اس نے مجھے 1000 باتیں سنائی، میں نے کہا پھر شہر جا کر کسی یتیم خانے سے بچہ لے لیتے ہیں، تب بھی اس نے مجھے برا بھلا کہا، بس اس بکری کو لے کر بیٹھ گیا۔ ایک دن تو مجھے کہتا تھا یہ بکری ہی میرا سب کچھ ہے، اور میں اگر اس کا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی تھی تو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب دیکھ لیں کیا معاملہ ہوا، اب اس بکری کی وجہ سے یہ پورے گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا، لیکن اچھے الفاظ میں مشہور نہ ہوگا، میری ہی بد دعا لگی ہے۔ میں نے کہا شمع کیا ہو گیا ہے، تیری بد دعا ایسی تھی؟ تو شمع زیر لب کہنے لگی میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں نے کہا یہ تو کیا بول رہی ہے؟ اس نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بچہ مل گیا، بس کافی ہے، میں جاننا نہیں چاہتی یہ بچہ کیسے اس دنیا میں آیا اور اس کا باپ کون ہے، بس میں اس کو پالوں گی اور اپنے پاس رکھوں گی۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ مولوی عثمان کی ماں میری بہت اچھی سہیلی تھی، اس لیے وہ مجھے خالہ کہتا تھا، کبھی اماں کہتا تھا۔ جب شام ہوئی تو وہ میرے گھر آ گیا، بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بری خبر ہے۔ میں نے کہا کیا بری خبر ہے؟ تو کہنے لگا بانو اس دنیا سے چلی گئی ہے، ابھی ابھی اسے دفنا کر آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا میری بکری بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہو گیا، پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی، کیا بنے گا سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں، یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اگر بھاگوں تو کیا اس بچے کو لے کر بھاگوں؟ میں نے کہا دیکھ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں، تیری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اس کو پال لے گی، اس کا بھی وقت گزر جائے گا، اور تم لوگوں کی آدھی زندگی تو گزر گئی ہے، بچے نہیں ہوئے، اب اللہ نے شاید اسی طرح بچہ دینا تھا۔ تو مولوی عثمان کہنے لگا نہیں، میں یہ سب کچھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، مجھے پتہ لگانا ہے یہ کس کی کارستانی ہے اور کس نے یہ سب کیا میری بکری کے ساتھ، جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے گناہ کی سزا ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا تھا، اور تو
تو پچھلے دنوں تبلیغ پہ گیا ہوا تھا نا، یاد ہے تجھے؟ اور پرسوں ہی واپس آیا ہے۔ مولوی صاحب سوچنے لگا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔